بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عزم پاکستان .tv سے میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ قادر خان، اور آج کی اس خاص ایپیسوڈ میں، اس خاص شو میں ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص شخصیت موجود ہے، CEO آف واک اباؤٹ فلمز، جو کہ پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کے کام سر انجام دے رہے ہیں، سر نثار ملک صاحب. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ان کا ایک مختصر سا تعارف یہاں پر دیتا چلوں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں انہوں نے 30 سال سے زیادہ کام کیا ہے اور ڈاکومنٹری فلمز بنائی ہیں وائلڈ لائف پر، نیچر پر، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سپورٹس پر بھی، ایکسٹریم سپورٹس پر بھی فلمز بنائی ہیں، اور کئی اعزازات اور کئی تمغے اپنے نام بھی کیے ہیں، جس میں سے دا موسٹ پریسٹیجیس ون، دا ہائیسٹ نیشنل ایوارڈ آف پاکستان، وچ از پریزیڈنٹ آف پاکستان's پرائڈ آف پرفارمنس میڈل اینڈ ایوارڈ ان دا فیلڈ آف میڈیا. سر سب سے پہلے تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے فلم میکنگ چن لی، کئی آرٹ ہیں آپ نے، لیکن بٹ یو چوز کہ آپ نے فلم میکنگ کی طرف جانا ہے. وہ کیا وجہ تھی دیٹ یو تھاٹ کہ اور آرٹس کو سائڈ پر رکھ کے میں اپنا میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں فلم میکنگ کے تھرو؟ آئی تھنک جو یہ آپ نے سوال کیا، یہ کوئی اس پہ میں نے اتنا کوئی ریسرچ نہیں کی تھی. بائی دا وے ایکسیڈنٹلی میں اس فیلڈ میں پہنچا ہوں. میں بڑے عرصے سے بڑی الگ الگ چیزیں کر رہا تھا، فائر سیفٹی کر رہا تھا، موٹر وے پولیس کو میں نے ٹرین کیا. جب میں فورن میڈیا کے ساتھ میں نے کام شروع کیا تو میں نے ان کے ساتھ موسٹلی افغانستان پاکستان کی جو کانفلکٹس ہیں اس پہ کام کر رہا تھا. جب وہاں سے میں آخری جرنلسٹ تھا کندہار میں بیفور اٹ فیل 2001 میں، تو وہاں سے جب میں آیا تو کافی ہیروئنگ ایکسپیرئنس تھا میرا. تو میرا پھر یہی خیال ہوا کہ بس میں اس فیلڈ سے باہر آ جاؤں. جو آٹومیٹکلی ایک آپ کہہ لیجیے کہ جو سیملیس میں تھا میڈیا میں، تو اچھا ہی تھا کہ میں میڈیا میں ہی رہوں بجائے اس کے کہ میں کوئی نیا اسکل سیٹ سیکھوں اس ایج پہ. تو ایک دو اپرچونیٹیز آئیں. نیشنل جیوگرافک ایک فلم کر رہا تھا 26 لوگوں کی اراؤنڈ دا ورلڈ، اس کا ایڈونچر چیلنج نام تھا. انہوں نے کہا کہ جی پاکستان سے یا اس خطے سے ہمارے پاس کوئی بندہ نہیں ہے کہ جو اس پروگرام میں شریک ہو سکے. تو میرا ایک پیشن تھا ونڈ سرفنگ کرنے کا. وہ ایک بورڈ سا ہوتا ہے، اس پہ ایک سیل ہوتا ہے. تو ہائیسٹ لیکس جو ہیں پاکستان میں، ان پہ میں گیا اور وہ کام کیا. تو وہ نیشنل جیوگرافک نے ایک پورا اس کے اوپر پروگرام بنایا. تو وہاں سے پھر مجھے موقع ملا کہ بھئی وائی ناٹ گو ان ٹو دس فیلڈ. اس کے بعد جو ہمیں بریک ملی وہ ڈیوڈ ایٹنبرا کا پلانٹ ارتھ سیریز تھی. اس پہ کام کیا، سنو لیپرڈ پہ کام کیا، اور وہ اتنا اس ملک کو اس نے اتنا ایک قسم سے آپ یہ سمجھ لیجئے، اس سے پہلے نیچرل ہسٹری میں پاکستان کا نام ہی نہیں تھا. بالکل. تو اتنا ہمیں وہ پرومیننس ملی کہ پھر ہم نے اسی کو کرنا شروع کیا. پھر میرے جو کالیگز ہیں، جمیل احمد ہیں میرے ساتھ، جو ٹیم ہے وہ اتنی اچھی ایک بن گئی کہ ہم ایک نئی فیلڈ میں ٹریل بلیزنگ، میں کہہ رہا تھا لوگوں کو کہ ہم نے ٹریل بلیزنگ شروع کی، اور اس کی وجہ سے اس فیلڈ میں ہم قائم ہوئے. اور کوئی ادھر پاکستان میں وہ چیزیں کور نہیں کر رہا تھا. تو ہم اسی کو کنسالیڈیٹ کرتے کرتے آگے بڑھے ہیں، اور اللہ کے کرم سے آئی تھنک اوور 3.5 بلین ویورز نے پاکستان کو ہمارے لینس سے دیکھا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ ہماری ایک یعنی اچیومنٹ ہے، اور ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ اور کوئی اس اینگل سے پاکستان کو پورٹری نہیں کر رہا. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ جو ینگسٹرز ہیں آج کے، تو یہ موقع آپ تک ہم لانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگ بھی اس فیلڈ میں آئیے، کیونکہ اٹ از اے ویری بگ فیلڈ. اس میں آپ کا نیچرل ہسٹری آ جاتا ہے، ہیریٹیج آ جاتا ہے، کلائمیٹ چینج آ جاتا ہے. ایسی چیزیں ہیں جو آج کل بہت ضروری ٹاپکس ہیں، جس پہ ہم اتنی توجہ نہیں دے رہے. ضرور یو شوڈ ڈو فیشن، یو شوڈ ڈو میوزک، یو شوڈ ڈو فلمز، بٹ یہ ایک بہت لائف چینجنگ امپیکٹس ہو رہے ہیں جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. اور اگر آپ جیسے نوجوان نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ یہ تو آپ کی فیوچر ہے. نہیں، آپ کی فیوچر ہے. تو آپ کی فیوچر تو ہم نہیں سنبھال سکتے. ہم نے جو اچھا برا کیا، we've done it. We want you to take charge. اچھا سر، یہ بتائیے کہ 1970s میں جو پاکستان کی فلم انڈسٹری تھی، اس کو بہت مانا جاتا تھا پوری دنیا میں. اس کی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے کہ کیا وجہ تھی کہ 1970s میں پاکستان کی جو فلم انڈسٹری تھی وہ بہت بڑا ایک نام تھا، اور آج کی فلم انڈسٹری کو آپ کدھر دیکھتے ہیں؟ اینڈ the whole way اور the timeline through which we decline in the film as well. تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں سر؟
देखिए, rise and fall of art culture is part and parcel of the pulse of a nation. Okay. कि नेशन को उस वक्त क्या हो रहा है, इकोनॉमी को क्या हो रहा है, ग्लोबली कहाँ पे है. 70s में हम लोग बहुत टर्मोइल से गुजरे हैं और हमारे लिए 50s and 60s पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसमें वी वर डूइंग अमेजिंगली वेल बिकॉज हम ऐसे प्लेस थे कि हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे हार्ड वर्क, हमारी जो सोशल साइंसेज, हमारा जो पूरा फोकस था वो प्रोग्रेस पे था. 70s में we've seen a war which broke up the country. Then we see a lot of turmoil. अफ़गानिस्तान आ गया, फिर मार्शल लॉ आ गया, फिर और चीज़ें आई. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, हमारी पूरी नेशन पे हुआ. बिल्कुल ऐसे. मुझे याद है कि मैं इसमें कॉलेज में था, हम सब का एक साल ज़ाया हुआ. अब मेरी हिस्ट्री में मैंने कभी मुश्किल ही से मैंने सुना होगा कि एक नेशन में पूरे लोग बच्चों का एक साल ज़ाया हुआ बिकॉज ऑफ वट एवर द हिस्ट्री पॉलिटिक्स हो. अच्छी थी बुरी थी उस पर मैं वो गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ रियलिटी ये थी. तो आपकी फिल्म इंडस्ट्री इज़ लिंक्ड टू द इकोनॉमिक्स. आपकी अगर आपका मुल्क अच्छा कर रहा है इकोनॉमिकली, अगर स्टेबल है, तो आर्ट्स एंड साइंसेस भी तरक्की करेंगी, अच्छी जाएंगी और वो स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी. किसी एक चीज़ को आप लेके तोड़ दें उसको, उसकी जो फाउंडेशंस हैं उसको आप तोड़ दें, उसको आप गिरा दें, उसको रीबिल्ड करना जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है. तो हमारा जो प्रोग्रेस ऑफ टाइम देख लीजिए कि उस टाइम पे ऐसी चीज़ें हो रही थी कि क्रिएटिविटी जो है दैट वाज स्टाइफल्ड. आपकी जो टॉलरेंस है वो स्टाइफल्ड थी. तो आप क्रिएटिव कैसे हो सकते हैं जब आप टर्मोइल से गुजर रहे हो. हमारा बाज़ मीडिया जो था वो इवॉल्व कर रहा था. टेलीविज़न वाज वेरी बेसिक लेकिन इवॉल्व कर रहा था. फिल्म डिक्लाइन ऐसी हुई है कि मेरा जो अपना वो है कि द होल इकोनॉमी, द होल स्टेट, द होल कल्चर, एवरीथिंग वाज अंडर ड्यूरेस एंड टर्मोइल. उसकी वजह से उसका भी डिक्लाइन आया. और फिल्म ऐसी चीज़ है कि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इकोनॉमी. प्लस इकोनॉमी अच्छी हो तो आपकी फिल्म इंडस्ट्री में भी पैसा आएगा. इट्स अ बिग मनी मेकिंग थिंग एंड इट्स अ मनी, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी. आपका एक पूरा स्ट्रक्चर होता है उसके पीछे, सिनेमा हॉल्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कितनी चीज़ें होती हैं. तो कोई एक वजह मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ओवरऑल वेयर इट इज़ टुडे बड़ी खुशी की बात है कि इन द लास्ट 10 years आई थिंक बहुत नए लोग आए हैं, बहुत पुराने लोग आए हैं. उसको अब आप ख़ुद देखिए कि उसकी भी प्रोग्रेशन इज़ बिकॉज ऑफ द यंगेस्ट, ये जो आपके यंग एक्टर्स हैं, यंग प्रोड्यूसर्स हैं, यंग डायरेक्टर्स हैं, तो दे हैव ट्राई टू रिवाइव इट. अब पैसा भी लोग लगा रहे हैं. देयर आर डिस्ट्रीब्यूटर्स, देयर आर कंपनीज विच आर कमिंग, एंड ग्लोबल ट्रेंड्स भी ऐसे हैं कि अब फिल्म बनाना आसान हो गया है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना तो और आसान हो गया है. क्योंकि पुराने जो तरीके थे दे वर वेरी डिफ़िकल्ट. नाउ विद डिजिटल मीडिया वगैरह इट हैज़ बिकम बेटर. एंड आई थिंक अगर ऑडियंसेस फिल्म देखती रहें, नया जो स्टाइल है सिनीप्लेक्सेस का और आपकी जो ऑनलाइन है उस पे ज़्यादा गौर किया जाए, ज़्यादा नेटफ्लिक्स पे जाएं, ज़्यादा ऑनलाइन आएँ, तो आई थिंक वो बेहतर से बेहतर होंगी, डेफिनेटली होंगी. अच्छा सर, ये बताएंगे आपने मौजूदा फिल्म इंडस्ट्री की बात की, अगर मैं पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं बिलखुसूस, तो क्या पाकिस्तान की फिल्म्स देखकर आजकल के दौर में आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि क्या हम किसी और फिल्म इंडस्ट्री से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं और अपने कल्चर, अपने नॉर्म्स, अपने ट्रेडिशन को कहीं पीछे छोड़ बैठे हैं और हम लोग उसको रिवाइव करने के बजाय किसी और ही लाइन, किसी और ही ट्रैक पर चढ़ गए हैं? क्या आपके क्या ख्यालात हैं इस बारे में? मेरा जो ख्याल है वो आप ना ही सुने तो बेहतर है, लेकिन माय फीलिंग इज सच कि आप फिल्म्स एंड थिंग्स विच आर कमर्शियल, उसकी एक भेड़ चाल होती है. पहली चीज़ ये है कि आप वो चीज़ें बनाते हैं जो आपको रिटर्न दे आपकी इन्वेस्टमेंट पे. एक कमर्शियल बिजनेस है ये. फिल्म्स आर नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट. अगर उसकी कमर्शियल वैल्यू रिटर्न ना हो तो आप फ्लॉप हो जाएंगे. फ्लॉप हो गई तो आप अगली फिल्म नहीं बना सकेंगे. तो पहली चीज़ ये है कि कमर्शियली हमारे पास क्योंकि मार्केट ऐसी नहीं थी और ना ही अभी भी ऐसी नहीं है कि जहाँ बहुत पैसा पड़ा हुआ है फिल्मों के लिए.
تو I wouldn't like to comment on کون کیا بنا رہا ہے اور کیسا ہو رہا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی دیر از اے ٹرینڈ کہ انڈین فلمز جو ہیں اٹ از اے ویری بگ اسٹیبلشڈ مارکیٹ, بہت پرانی ہے. ہالی ووڈ از اے گلوبل مارکیٹ. اب چائنیز مارکیٹ آ گئی ہے پروڈکشن میں, اور اس طرح پیسہ وہاں پہ ہے, بہت ہے. اپنا ٹرکش مارکیٹ ہے. یہ ہمیں اپنی آئیڈینٹی دیکھنی چاہیے بہت چیزوں میں, صرف فلمز میں نہیں. وی آر اپولوجیٹک, وی آر ناٹ کلیئر اباؤٹ آور اون آئیڈینٹی. ہمیں خوشی ہونی چاہیے, فخر ہونا چاہیے آف ہو وی آر. اس وقت میں یہ فیل کرتا ہوں دیٹ از ریفلیکٹڈ ان آور فلمز, دیٹس ریفلیکٹڈ ان آور کلچر, دیٹس ریفلیکٹڈ ان مینی تھنگس. میڈیا اس وقت از میرے اندازے میں انفوکسڈ, کیونکہ سب سے آسان چیز وہ ہوتی ہے کہ کسی کی برائی دکھا دینا, کسی کا عیب دکھا دینا, کسی کا مسائل, کسی کے مسائل وداؤٹ اینی سولوشنز, وداؤٹ اینی پازیٹیوٹی, وداؤٹ اینی تھنگ. میڈیا میں جس میں رہا ہوں اس میں دونوں سائڈز آپ نہ دکھائیں تو وہ بیلنس میڈیا نہیں ہوتا. فلمز بھی ریفلیکٹ سوشل ایشوز, کلچرل ایشوز, ہنسی مذاق, غم, غصہ, لڑائی فساد, لیکن اس کے لیے بھی آپ کا جو پلس آف دا نیشن ہے اس کو دیکھیے. پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, آپ کا ٹارگیٹ آڈینس کیا ہے, آپ کی جو کریٹیوٹی ہے اس کو بھی دیکھیں. وی ہیو ویری کریٹو پیپل, وی ہیو امیزنگ ٹیلنٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کو آپ رلا کے دکھائیں گے تو وہ ایک ژانرا آپ نے کریٹ کر دیا. ہم ہنستے کیوں نہیں ہیں؟ مجھے الف نون کے اور سچ گپ کے زمانے یاد آتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ آج بھی ہے. ہم اس پہ کیوں پھنس گئے ہیں کہ اٹ مسٹ بی اباؤٹ ٹریجڈی, اٹ شوڈ آلویز بی اباؤٹ اسٹرائف, اٹ شوڈ آلویز بی اباؤٹ ڈینجر. وائی ناٹ لک ایٹ دی ادر سائڈ؟ بہت ٹائم ہو گیا, ہمیں ہنسنا چاہیے, ہمیں پازیٹیو سائڈس پہ دیکھنا چاہیے. آئی تھنک اٹ ول ایوالو, اس پہ ٹائم لگے گا. اور جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے, جو اس میں اس وقت جنہوں نے پاکستان سے بہت کچھ لیا ہے, میں ان سے اپیل کروں گا کہ وہ کچھ واپس دیں, اور ایسے واپس دیں جس سے قوم اور ملک کا فائدہ ہو. آپ کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. It's a weapon. Media is a weapon. You can use it beautifully or you can use it to be detrimental. Detriment بہت کر رہے ہیں, فائدہ بہت کم کر رہے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ they should all wake up and they should really make an effort to, دیکھیے غلط باتیں بیان مت کیجیے, لیکن be creative and be positive. ٹھیک. اچھا سر, آپ کی مجھے میڈیا والی بات سے کہ اتنا اسٹرانگ ٹول ہے, وہ میلکم ایکس کا ایک کوٹ بھی یاد آ گیا when he says that it is indeed the strongest entity and the tool in the world. اچھا سر, آپ نے آئیڈینٹی کرائسس کی بات کی اور بتایا کہ ہم انفوکسڈ ہیں, اینڈ دس از ویری ٹرو کہ ہم اپنی آئیڈینٹی پر بہت اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں. کہیں پر ہم کسی اور کنٹری میں جائیں اینڈ somebody asks us that we are Pakistani, we feel sort of apologetic about it. This is true. ہمارے انسٹیٹیوٹس میں جہاں پر جیسے ابھی رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز میں ہم موجود ہیں, یہاں پر اسٹوڈنٹس کو آپ کو کیا لگتا ہے, یہ چونکہ دیز آر دا فیوچر آف میڈیا, ان کے اندر کیا چیزیں انکلکیٹ کی جائیں, ان کو کیا چیزیں بتائی جائیں, سکھائی جائیں, اور کیسے ان کو ٹرین کیا جائے کہ یہ انٹرنیشنل میڈیا لیول اسٹینڈرڈ کی بھی انٹیلیجنس اور کریٹیوٹی ان کے اندر انکلکیٹ ہو, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یہ اپنی آئیڈینٹی کو نہ بھولیں, یہ اپولوجیٹک نہ ہو اور کسی اور فلم انڈسٹری سے انسپائر ہونے کے بجائے اپنے ٹریڈیشنز, اپنے نارمس کو لے کر چلیں. دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے, ڈونٹ ری انوینٹ دا ویل. آلریڈی ایک طریقہ کار, دیکھیے جب آپ کسی کو ٹرین کر رہے ہیں ان میڈیا سائنسز کر رہے ہیں, تو اس کا آلریڈی ایک اسٹیبلش طریقہ پوری دنیا میں قائم ہے اور جو ٹیسٹ ہو چکا ہے, آپ اس کو یوز کریں. تو وہ تو فیسلٹی آپ کے پاس ہے. انکلکیٹنگ آئیڈیاز ان پیپل از اپ ٹو دا پیپل. آپ ان کو ایجوکیٹ صحیح کریں, ان کو ٹولز صحیح دیں, ان کو انوائرمنٹ دیں, تو پھر جا کے وہ اس کو یوٹیلائز کریں گے. ہماری یہ بھی ایشوز ہیں, سوشل ایشوز ہیں. اب ایک انسان کیوں آیا ہے میڈیا میں, پہلے وہ اپنے آپ سے پوچھے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, دیٹ ول انفلوئنس ہز ایجوکیشن. تو اگر ہی از ان میڈیا سائنسز فار دا ہی اور شی ان میڈیا سائنسز فار دا رانگ ریزن ٹو بگن ود, تو اس کا اختتام بھی صحیح نہیں ہوگا. تو
کس طرح اس کو ٹرین کرنا ہے وہ تو آپ کے پاس ٹولز موجود ہیں, اور دنیا میں بہت اچھے ٹائم ٹیسٹڈ ٹولز موجود ہیں. تو ان کو یوز کرنا تو آج کل کی ڈیجیٹل دنیا میں وہ ایکسکیوز تو آپ کے پاس ہے نہیں کہ ہمارے پاس طریقہ کار نہیں ہے, ایکوپمنٹ نہیں ہے, ایسی چیزیں نہیں ہیں. لیکن بیسک بات آ جاتی ہے کہ جو بچے ادھر آ رہے ہیں وہ کیوں آ رہے ہیں. میں اگر ادھر ہوں تو میں تو یہ کروں کہ آئی ووڈ فرسٹ ہیو اے کلاس, اے گڈ 2-3 ویکس, کہ ان کو اسیس کیا جائے, ان کو ہیلپ کیا جائے, ان کو گائیڈ کیا جائے, اور ان کو فوکس کیا جائے اس کے بعد کہ آپ کی یہ اسیسمنٹ ہے, آپ کی یہ بیک گراؤنڈ ہے, یہ آپ کے ایشوز ہیں, یہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ 10 سال میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں, اور ہم پھر آپ کو ہیلپ کریں گے اس جگہ پہنچنے کے لیے. آئی تھنک وداؤٹ گائیڈنس یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ایک انسان کیونکہ وہ BA کر چکا ہے, ہمارا یہاں پہ ایکسپوجر لیول بہت کم ہے. ہم سوچتے ہیں ہمارا ایکسپوجر لیول بہت زیادہ ہے, بٹ ایکسپوجر از ویری لٹل. اینڈ جب ایک انسان کو سب کچھ پتہ ہو اس کے ذہن میں, ہی از اے لیجنڈ ان ہز اون مائنڈ, تو پھر بہت مشکل ہے کہ آپ اس کو کچھ سکھائیں. اور یہ بھی ایک مسئلہ سوشل ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں آج کل, دے تھنک دے نو ایوری تھنگ, وچ از اے بیڈ پلیس ٹو اسٹارٹ فرام. I mean, you can never stop learning till the last day you die. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو ہم فوکس کریں, اور ہر ڈپارٹمنٹ میں جو بچے آتے ہیں there should be a guidance, an assessment and a guidance, تاکہ ہم ان کو پھر بتا سکیں کہ جی دیکھیے آپ کی جو صلاحیتیں یہ ہیں, آپ کی جو ایمبیشنز ہیں وہ یہ ہیں, اور ان کا جو فوکس ہوگا آئیڈیلی آپ یہ کریں, یہ کریں یا یہ کریں. اچھا سر, اگر اسٹوڈنٹس کی بات کی جائے, ہمارے ملک میں ایک اور بھی بہت بڑا ایشو ہے کہ ہم لوگ موسٹلی سیچوریٹڈ ان دا فیلڈس آف سائنسز. ہمارے پیرنٹس کا بھی یہی ہوتا ہے کہ جی ہمارا بیٹا یا ڈاکٹر بن جائے یا انجینئر بن جائے, اینی سائنس فیلڈ. آرٹس میں بہت کم ہی بچے آتے ہیں. فلم میکنگ کا بالخصوص ایک یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے کہ ہمارے ملک میں اپرچونیٹیز اس حساب سے نہیں ملتی اسٹوڈنٹس کو جو وی تھنک کہ جو انٹرنیشنلی مل جاتی ہیں, فورن یا ابراڈ میں ان کو مل سکتی ہیں. تو اس طرح کے ماحول میں ایک اسٹوڈنٹ ہو از پیشنیٹ اباؤٹ فلم میکنگ بٹ ڈیو ٹو لیک آف اپرچونیٹیز اور ریسورسز, آپ کو کیا لگتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے, مطلب ایک کیا لائے عمل اس کو اپنانا چاہیے؟ آپ نے 2-3 دفعہ انٹرنیشنل کو لنک کیا ہے ہماری انڈسٹری سے بھی اور ہماری اپرچونیٹیز سے بھی. یہاں پہ اٹس اے فیکٹ آف لائف کہ ہماری جو انڈسٹری ہے از ناٹ دیٹ ایوالوڈ, از ناٹ دیٹ بگ. تو اگر ایک چیز, ایک کمپنی ہے جس میں 10 لوگ کام کرتے ہیں اور اس کی لائن لگی ہوئی ہے 2000 لوگوں کی ٹو اپلائی فار دیٹ جاب, آٹومیٹکلی اٹس اے اکانومی آف اسکیل. وہ نہیں ہے ابھی ہمارے پاس. تو اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو دیر از نو پرابلم ان اسٹڈنگ دا سبجیکٹ, لیکن پھر ان کو یہ بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 10 سال پڑھیں گے تو جا کے پھر ان کو ڈائریکٹر کی جاب مل جائے گی. یہاں پہ ایک اور ایشو یہ ہے, سو ون ایشو از دیٹ آور انڈسٹری از ویری اسمال. تو وہ اتنی ایبزارب کرے گی جو اس کی صلاحیت ہے. دوسری یہ ہے کہ ہمارے میں ایک عجیب سی بات ہے کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ورک, وی وانٹ اے شارٹ کٹ. Now we are a nation of short cutists. یہ کہہ لیجیے. اگر آپ پہلے دن جو بندہ آتا ہے یونیورسٹی سے وہ میرے پاس آتا ہے جاب کے لیے, میرے پاس یقین کیجیے اتنی وہ اپلیکیشنز آتی ہیں آن لائن, اور پہلی چیز لکھی ہوتی ہے آئی وانٹ ٹو ورک ایز اے ڈائریکٹر. اور اس سے جب آپ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی یعنی واٹ از یور بیک گراؤنڈ, تو ابھی تک اس نے کبھی بھی ایک کیمرہ نہیں اٹھایا. وہ ابھی یونیورسٹی سے نکلا ہے یا کالج سے نکلا ہے یا اس نے کچھ کام کیا ہوگا ضرور, بٹ یو آر ناٹ ولنگ ٹو گو تھرو دا لائن, یو آر ناٹ ولنگ ٹو گو تھرو دا اسٹیپس, بٹ یو وانٹ ٹو گو اسٹریٹ ٹو دا ٹاپ. اب یہ ہمارا ایک سوشل ایشو ضرور ہے. آپ اگر ہمارے کلچر کو دیکھ لیں, ہمارے پالیٹکس کو دیکھ لیں, ہمارا جو سسٹم ہے اس میں یہ شارٹ کٹزم بہت ہے کہ اوور نائٹ میں امیر ہو جاؤں, اوور نائٹ میں ملینئر بن جاؤں, اوور نائٹ میں مرسیڈیز میں ہوں. اینڈ انفارچونیٹلی جب آپ کا جو بزرگ ہے یا آپ کا بڑا ہے یا جو آپ کا لیڈر ہے یا جو آپ کا سسٹم ہے, آپ ایز اے ینگ پرسن جب اس چیز میں آتے ہیں تو آپ وہی ایمیولیٹ کرتے ہیں, آپ اسی کو کاپی کرنے کی کرتے ہیں. تو یہ ایک میری ریکویسٹ ہوگی ینگ جنریشن سے خاص طور پہ, اسٹارٹ ایٹ دا اسمالسٹ لیول. کیونکہ جب آپ پہلے اسسٹنٹ بنے جو صرف ٹرائی پاڈ اٹھا کے کیمرہ مین کے پیچھے جا رہا ہو,
پھر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ, کیونکہ جب آپ ڈائریکٹر بنیں گے اینڈ یو بن تھرو دا ہول انڈسٹری, تو آپ کو ہر چیز کا پتہ ہوگا, اور جب آپ کسی کو استعمال کریں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے. بالکل. اچھا سر, یہ بھی بتائیے گا کہ اگین دا انٹرنیشنل دیٹ آئی مینشن لاٹ, ایک انسٹیٹیوٹ جو میڈیا پڑھا رہا ہے, اس کے اندر بیسک کیا چیزیں ایسی ہونی چاہیے جو کہ دے میٹ دا بیسکس آف انٹرنیشنل میڈیا انسٹیٹیوٹس ایز ویل؟ آپ کو کیا لگتا ہے, وہ ٹیکنیکلٹیز ہوں, ٹولز ہوں, یا ایسی فیکلٹی ہو, یا ایسا ایک چارٹرڈ پلان ہو جس کو وہ انسٹیٹیوٹ فالو کر رہا ہو, وہ کسی نہ کسی طرح بیسک لنک کرے ایک اچھے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کے ساتھ بھی جو میڈیا پڑھا رہا ہو؟ بات ہم نے پہلے بھی اس پہ ٹچ کیا, میں واپس وہاں پہ لے کے آؤں گا کہ آپ کے پاس ایک, اف یو ار این انسٹیٹیوشن, تو آپ ڈیفینیٹلی کسی لیول سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ بلڈنگ تو بنا لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کا ایک چارٹر ہوتا ہے, آپ کا ایک ایجوکیشنل کریکولم ہوتا ہے, آپ کا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے, اس کی بیسس پہ آپ آگے جاتے ہیں. اب اگر آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ کسی سے بھی کمپیٹ کرنا ہے تو آپ وہی ٹولز, وہی سسٹمز, وہی ٹیچنگ ٹیکنیکس وغیرہ وغیرہ اسٹیبلش کریں گے اور ان کو پھر فائن ٹیون کر سکتے ہیں. لیکن ایک اسٹینڈرڈ جو ہے انٹرنیشنل, اگر اس پہ آپ کمپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اسی کو آپ یوز کریں. آپ اپنے لیے ایک بالکل الگ اسٹینڈرڈ بنا لیں, بالکل ایک نیا میڈیم بنا لیں, اور پھر آپ کہیں کہ جی ہم ان سے کمپیٹ کریں گے, تو پھر تو دو ڈفرینٹ چیزیں ہو گئیں. آپ کو ایک مثال دوں وچ از مے بی ناٹ ریلیٹڈ ٹو دس. سوئٹزرلینڈ کی ہم بڑی مثال دیتے ہیں کہ جی پاکستان از بیٹر دین سوئٹزرلینڈ اور لائک سوئٹزرلینڈ. ٹو می دیر از نو لائک اور بیٹر, اٹ از ڈفرنٹ. The two things are different. If you have a Pakistani standard, then you are not competing with an American standard. Then it is a Pakistani standard. Yeah. If you want American standard, پھر ان کی چیزیں لے کے آئیے, ان کے systems لے کے آئیے, ان کی techniques لے کے آئیے. But if you are using a Pakistani system, you can have very, very good things in there. But پھر دیکھیے, who do you want to compare it to? Who do you want to compete with? تھوڑا سا اس میں بھی سوچیے کہ our systems are not worse than their systems, or better or worse. They are different. You want to copy? Use it properly. Not just copy it. And we can do it. Yeah, we can. صرف یہ ہے کہ آپ کے انسٹیٹیوشنس کو یہ کرنا پڑے گا کہ how do we want to progress? Do you want to create your own identity? Yes. But technology is not your identity. Technology is a tool which everyone can use. اگر آپ وہ یوز کرنا چاہ رہے ہیں, get better than the other person, and you will be able to compete. But the idea that you're portraying through that tool should portray your identity. That's a different thing. Yeah. آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں how do we compete, تو پھر یہی ہے کہ become better than them. Okay. Using the same international tools. All right. We have a camera. You can take the same picture, I can take the same picture. Yeah. Or I can take a better picture than you. Absolutely. Using the same tool. Absolutely, yes. All right. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچ چکا ہے, اور اگر میں دل کی بات کروں تو میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا کہ آج کے شو اینڈ ہو, کیونکہ اتنی زبردست گفتگو ہو رہی ہے سر نثار ملک صاحب کے ساتھ. بٹ چونکہ پروگرام کا وقت اپنے اینڈ پر پہنچ گیا, سر ونس اگین تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور خواتین و حضرات, اگلی دفعہ آپ سے پھر ملیں گے ایک نئے خیال, ایک نئی عنوان اور ایک نئی جستجو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان اسامہ قادر خان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.